الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں بغیر کسی تمہیدی کلمات اور بغیر کسی قیل و قال کے آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی باوقار آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبر رسول پر اولاد غوث اعظم نور نگاہ مخدوم سمنہ جلوہ بار ہیں اور میرے بعد شہر سمستی پور کی ایک خوبصورت آواز جنہوں نے اپنے لہجے اور اپنی شاعری اور اپنی آواز کے بلبوتے پر شہر سمستی پور کو پورے ہندوستان پہ متعارف کرایا ہے ان کی بہترین نعت خوانی بہترین آواز میں ہمیں سماعت کرنی ہے وقت کی قلت دامنگیر ہے یوں تو تعمیر مسجد کی مناسبت سے اپنے موضوع کا جو انتخاب کر کے میں آیا تھا وہ کچھ اور تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی موضوع کو میں نے بدلا ہے اور آیت مبارکہ کی جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَسَارِعُوا اور قرآن مقدس میں ایک جگہ فرمایا ہے سبقوا اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ یا سارعوا یا سبقوا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ یہ تینوں کے معنی بالکل قریب کے ہیں اس لئے ان تینوں کو جوڑ کر کے ترجمہ کرتا ہوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا دوڑو سابقوا سبقت کر جاؤ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سب مل کر کے دوڑو کدھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوڑو جد و جہد کرو کوشش کرو دوڑ لگاؤ سب مل کر کے اور اس نیت سے دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے ایک دوسرے سے سبقت کے ارادے سے دوڑو اور ہم اور آپ دنیاوی دوڑ میں بھی دنیاوی زندگی میں بھی دوڑتے ہیں کوئی شخص ہے صبح سے لے کر کے شام تک وہ دوڑ رہا ہے چکر لگا رہا ہے لیکن اس دوڑ کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے ایک لکیر کھینچی ہوئی ہوتی ہے کہ دوڑ کر کے اس لکیر پر جانا ہے اسے ٹچ کر کے آنا ہے یا جو ہمیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے دوڑ کر کے اس ٹارگٹ کو مکمل کرنا ہے اگر کوئی ایک شخص بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی مطلب کے صبح سے شام تک دوڑ رہا ہے چکر لگا رہا ہے آپ ان سے پوچھئے بھائی صاحب صبح سے شام تک آپ دوڑ رہے ہیں اس دوڑ کی منزل کیا ہے اس دوڑ کا مقصد کیا ہے یہ جو آپ چکر لگا رہے ہیں اس چکر کا کیا مطلب ہے وہ شخص اگر کہتا ہے کہ کوئی مطلب نہیں ہے کوئی منزل نہیں ہے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے بس یوں ہی بغیر کسی مقصد کے دوڑے جا رہا ہوں چکر لگائے جا رہا ہوں تو آپ یہ کہیں گے کہ شاید یہ دماغی توازن ان کا بگڑ گیا ہے منٹلی ڈسٹرب ہے کہ بغیر کسی مقصد کے دوڑ رہا ہے بغیر کسی منزل کے چکر لگا رہا ہے دوڑتے ہم دنیا میں بھی ہیں لیکن ایک مقصد ہوتا ہے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اللہ رب
रब्बुल इज्जत अपने बंदों को हुक्म दे रहा है, वसारिऊ, दौड़ो, सबकू, एक दूसरे के आगे बढ़ जाने की नीयत से, एक दूसरे पर सबकत कर लेने की नीयत से दौड़ो। फफिर्रू इलल्लाह, सबको लेकर के एक साथ अल्लाह की बारगाह में दौड़ो। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे कहा, अपने बंदों से फरमाया कि दौड़ो, कोशिश करो, मेहनत करो, तो हम ये सवाल करेंगे ना कि परवरदिगार आलम, इस दौड़ में हमारी मंजिल क्या है, इस सबकत कर जाने में हमें क्या मिलेगा? एक साथ तेरी बारगाह में दौड़ेंगे तो आखिर इसकी मंजिल क्या है, इसका मकसद क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि इस दौड़ और इस जद्दोजहद और इस कोशिश के तुम्हें दो फायदे मिलेंगे। इस इरादे से दौड़ो कि वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, एक तो मकसद ये है कि तुम अपने रब की मगफिरत हासिल करने के लिए दौड़ो, और दूसरी मंजिल ये है कि उस जन्नत के हुसूल के लिए दौड़ो, उस जन्नत में दाखिल होने के लिए दौड़ो जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुक्म दे रहा है दौड़ने का, कोशिश करने का, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के लिए हुक्म दिया कि दौड़ो, कोशिश करो, जद्दोजहद करो, मेहनत करो, और सबको लेकर के दौड़ो। क्यों? अल्लाह के मगफिरत, अल्लाह अपने रब की मगफिरत हासिल करने के लिए दौड़ो, और उस जन्नत के हुसूल के लिए दौड़ो, उस जन्नत में दाखिल होने के लिए दौड़ो जिस जन्नत के चौड़ान का आलम यह है जो जमीन और आसमान के बराबर है, जमीन और आसमान के बराबर है। यह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया दौड़ने का, लेकिन हम और आप करते क्या हैं? दौड़ते नहीं रब की बारगाह में, इस नियत से नहीं दौड़ते कि एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं, एक दूसरे से सबकत कर जाएं, बल्कि हम और आप चांस लेते हैं, चांस। नकीबे बज़्म ने स्टेज से कह दिया आपको कि जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आधा मीज़ान को भर देता है, और साथ में अगर अल्हम्दुलिल्लाह कह ले तो पूरा मीज़ान भर जाता है। यह हदीस की तर्जमानी, यह हदीस की तर्जमानी है कि सुभान अल्लाह निस्फ़ ईमान को भर देता है, साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो पूरा मीज़ान अमल भर जाता है। जब हमने ये सुना किसी मुकर्रर की ज़बानी, किसी शायर की ज़बानी, किसी नक़ीब की ज़बानी, तो हम खुश हो गए और चांस लेने के लिए सुबह से शाम तक अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, नमाजें छोड़ते रहे, रोजा को तर्क करते रहे, और नेकियों को भुलाते रहे, दिन रात गुनाह करते रहे, और जब बिस्तर पर गए तो चांस लेने के लिए एक बार सुभान अल्लाह भी कह लिया और एक बार अल्हम्दुलिल्लाह भी कह लिया। तो हम दौड़ते नहीं है, हम क्या करते हैं? चांस लेते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हमसे कह दिया कि दौड़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की नीयत से दौड़ो, और एक साथ सबको लेकर के दौड़ो। क्यों? अल्लाह के मग़फ़िरत हासिल करने और उसकी जन्नत हासिल करने के लिए। सैयद साहब की जलवागरी है, आपसे एक सवाल करता हूँ कि रब ने दौड़ने का हुक्म दे दिया, अब अगर कोई मुसलमान, कोई इंसान 70 साल तक अल्लाह की बारगाह में दौड़ रहा है, 70 साल तक अल्लाह की बारगाह में दौड़ रहा है, 70 साल के बाद वो हजरत की बारगाह में आए और कहे हुजूर मैं आपसे मुरीद भी हूँ और अल्लाह की बारगाह में मैं 70 साल से दौड़ रहा हूँ, नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, रोजे रख रहा हूँ, हज्जो ज़कात कर रहा हूँ, नेकियों के काम कर रहा हूँ, क्या आप इस बात की जमानत लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दे और इसके बाद मुझे रब की बारगाह में सही करने की जरूरत ना हो? क्या बताएं, सैयद साहब इस बात की जमानत ले लेंगे? कारी साहब इस बात की जमानत ले लेंगे? 70 सही 10 साल आप और बढ़ा लीजिए, 80 साल तक एक शख्स है, एक मुसलमान अल्लाह की बारगाह में दौड़ रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, नेकियों के काम कर रहा है, उसके बाद कारी साहब के पास आकर के कह रहा है कि हुजूर आप ये जमानत ले लीजिए कि 80 साल तक हमने खुदा की बारगाह में सही की है, दौड़ा है, कोशिशें की है, अब आप इस बात की जमानत लीजिए कि जो मेरी बाकी उम्र रह गई है अब मुझे इसमें नमाज पढ़ने की जरूरत ना हो, रोजा रखने की जरूरत ना हो, हज करने की जरूरत ना हो। क्या आप बताएं कि कारी साहब क़िबला इस बात की जमानत लेंगे? नहीं लेंगे। इस बात की कोई जमानत नहीं ले सकता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया कि तुम दौड़ो,
سبقت لے جاؤ، ایک ساتھ مل کر کے دوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے جسم سے سانس کا رشتہ باقی ہے اس وقت تک ہم خدا کی بارگاہ میں دوڑتے رہے، اس وقت تک ہم خدا کی بارگاہ میں سعی کرتے رہے۔ جب تک میری روح میرے جسم سے جدا نہ ہو جائے اس وقت تک ہم خدا کی بارگاہ میں دوڑتے رہے۔ کس لیے دوڑتے رہے؟ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ہم سے بھول ہو گئی۔ وَسَارِعُوا وَسَبَقُوا اور فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کو ہم نے دوڑنے، سبقت لے جانے اور سعی کرنے کو ہم نے چانس پر محمول کر لیا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں چانس لیتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تب ہم اپنی زبان سے الحمدللہ پکارتے ہیں، جب کچھ ہو جاتا ہے تب اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، لیکن جب رب ہمیں خوشحالی کی زندگی عطا کر دیتا ہے تو اس وقت ہم الحمدللہ بھی بھول جاتے ہیں اور سبحان اللہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ کس لیے دوڑو؟ کہ جنت کے حصول کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جگہ پر جنت کی چوڑائی کا، جنت کی لمبائی اور جنت کتنی بڑی ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جنت کے حصول کے لیے دوڑو جس کی لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جبکہ اللہ رب العزت یہاں پر یہ فرماتا کہ اے میرے بندو دوڑو تم میرے رب مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کے لیے حاصل کرنے کے لیے دوڑو جس جنت میں یہ نعمت ہے کہ اس جنت میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہے، شہد کی نہریں بہ رہی ہے۔ ہماری جنت میں دنیا کی تمام ایسی ایسی نعمتیں موجود ہیں، غرض کہ اللہ جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتا، لیکن اللہ رب العزت یہاں اس آیت میں رب جنت کی نعمتوں کا ذکر نہیں فرما رہا ہے بلکہ جنت کی چوڑائی اور لمبائی کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ رب نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ اس جنت کے حصول کے لیے دوڑو جس کی چوڑائی کا عالم زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جگہ پر زمین اور جنت کی چوڑائی اور لمبائی کا ذکر فرمایا؟ تو اس میں حکمت یہ ہے پروردگار عالم اپنے بندوں کو جہاں دوڑنے کا حکم دے رہا ہے وہیں اپنے بندوں کو مطمئن بھی کر رہا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں دوڑو تو اکیلے نہ دوڑو، میری بارگاہ میں سعی کرو تو اکیلے سعی نہ کرو بلکہ اپنے ساتھ اپنے اہل عیال کو بھی لے کر کے دوڑو، اپنے محلے والوں کو بھی لے کے دوڑو، بلکہ اپنے تمام مومنین مسلمین کو لے کر کے میری بارگاہ میں دوڑو۔ پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے مومنین، پوری دنیا کے لوگ اگر میری بارگاہ میں سعی کرنے لگ جائے، میری بارگاہ میں دوڑنے لگ جائے تو میں نے اپنی جنت اتنی بڑی بنائی ہے کہ پوری کائنات اگر میری فرما برداری پر اتر جائے تو پوری کائنات کو میں اپنی جنت میں ڈال دوں، میری بنائی ہوئی جنت چھوٹی نہیں پڑے گی۔ بنائی ہوئی جنت یہ چھوٹی نہیں پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت قاری صاحب آگے آگے دوڑ رہے ہیں تو جنت میں یہ پہلے جائیں گے، قاری ریاض صاحب دوڑ رہے ہیں یہ جنت میں جائیں گے، یہاں کے لوگ دوڑ رہے ہیں جنت کھل ہو جائے گی اور ہمارے لیے سیٹیں نہیں رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ چوڑان جنت کی لمبائی اور چوڑائی کا اللہ رب العزت نے اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ ساری کائنات اگر میری وفادار ہو جائے، ساری کائنات اگر میری بارگاہ میں دوڑنے لگ جائے تو پوری کائنات کو میں اپنی جنت میں داخل کر دوں تو میری بنائی ہوئی جنت چھوٹی نہیں پڑے گی۔ لیکن وہیں پر آپ دوسرے پہلو کو بھی اپنے نظر کے سامنے رکھیے، جہاں اللہ رب العزت نے اپنی جنت کو اس قدر لمبی اور چوڑی بنائی ہے کہ پوری کائنات سما جائے جنت میں جنت چھوٹی نہیں پڑے گی، وہیں اللہ رب العزت نے جہنم کو بھی اس قدر لمبی چوڑی بنائی ہے کہ پوری کائنات اگر بغاوت پر اتر جائے، رب کی نافرمان ہو جائے تو اللہ رب العزت پوری کائنات کو اس جہنم میں دھکیل دے تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جہنم بھی چھوٹی نہیں پڑے گی۔ ایک حدیث سن لیجیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تشریف فرما ہے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک آواز آتی ہے تھم سے، ایک آواز آتی ہے تھم سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ جانتے ہیں یہ آواز کیسی ہے، کیسی ہے یہ آواز؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
میرے نبی فرماتے ہیں کہ سنو، ایک چٹان، ایک پتھر 70 سال پہلے جہنم کی اونچائی سے جہنم کے تہ کے طرف پھینکا گیا تھا، 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی تہ کو پہنچا ہے۔ یہ اسی کی آواز ہے کہ وہ پتھر آج 70 سال کے بعد جہنم کی تہ اور جہنم کی تہ تک پہنچا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی ایسی بلڈنگ؟ برج خلیفہ پہ بھی آپ چلے جائیں اور اس کے فرشت والے پر کاغذ کا ٹکڑا، میں کسی پتھر اور کسی کنکر کی بات نہیں کر رہا، کاغذ کے ٹکڑے کو بھی اگر آپ برج خلیفہ کے پہلی منزل سے نیچے کی طرف پھینکیں گے تو چند منٹوں میں، گھنٹے، آدھے گھنٹے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا اس زمین پر آ جائے گا۔ لیکن جہنم کی تہ کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بڑے سے پتھر، ایک چٹان کو جہنم کے بلائی سے اس کی تہ کی طرف پھینکا گیا تھا، 70 سال ہو گئے ہیں کہ وہ پتھر آج اس کی تہ میں جا کر کے پہنچا ہے۔ تو دونوں پہلو ہمارے سامنے رہے، دونوں پہلو رہے کہ اگر پوری کائنات وفادار ہو جائے میرے رب کی تو پوری کائنات کو اللہ اپنی جنت میں داخل کرے، اور اگر پوری کائنات بغاوت پر اتر جائے میرے رب کی تو اللہ پوری کائنات کو اپنی جہنم میں ڈال۔ تو یہ جنت بنائی کس کے لیے؟ اللہ رب العزت نے تو کہہ دیا نا کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو کس کے لیے؟ آیت کے اسی آخری ٹکڑے میں اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ ہر صبراتی، ہر جمراتی، ہر للو، ہر کلو دن بھر گناہ پہ گناہ کرتے رہے، چوری پہ چوری کرتا رہے، زنا پہ زنا کرتا رہے، اور پھر وہ جنت کے دعوے دار ہو جائے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اعدت للمتقین، اس جنت کو اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ ہم متقی ہیں کون؟ تب تو ہم میں سے ہر کوئی یہ دعوے داری پر اتر آئے گا نا کہ ہم متقی ہیں، ہم تقوی شعار ہیں، ہم پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے آگے متقیوں کی چند پہچان بتائی ہے۔ ایک ہی پہچان ذکر کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا متقی ہے کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کیا متقی وہ ہے جو خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ متقی کون ہے؟ جو خوشحالی میں بھی اور تنگی کے حالات میں بھی، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دولت سے نوازا تو اس وقت بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ دولت کم کیا ہو گئی، اس وقت بھی آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو وہ متقی ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مال کو خرچ کرے، دولت کو صرف کرے، دولت کو خرچ کرے، وہی متقی ہیں، وہی تقوی شعار ہے، وہی پرہیزگار ہے۔ اب ہمیں کسی قاری، کسی مفتی، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھے، اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ نفاق فی سبیل اللہ ہمارے اندر کس قدر ہے کہ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کا دل یہ جواب دیتا ہے کہ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مسجد کو بنانے میں اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں، مدرسہ بنانے میں اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مسکین پر شفقت کے ہاتھ پھیرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے سخاوت، آپ کی سخاوت خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی رکتی نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ متقی ہیں، آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس جنت کو متقیوں ہی کے لیے پیدا کیا ہے، متقی ہی کے لیے بنایا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کم ہو، آپ کم خرچ کریں، آپ کے پاس زیادہ ہو، آپ زیادہ خرچ کریں۔
ایسا نہیں ہے کہ جو شخص کم خرچ کرے گا وہ اللہ کا مقرب نہیں ہوگا، اور جو شخص بہت زیادہ خرچ کرے گا وہی اللہ کا مقرب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 1 درہم خرچ کرنے والا 10,000 درہم خرچ کرنے والے کے اوپر ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ 1 روپیہ خرچ کرنے والا، مثال دے رہا ہوں درہم کے جگہ روپیے کہ 1 روپیہ خرچ کرنے والا بسا اوقات اللہ رب العزت کے نزدیک 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بڑا ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص نے 1 لاکھ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا اور ایک شخص نے 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ 1 لاکھ کی نیکیاں زیادہ ہے، 1 روپیہ کی نیکی کم ہے، تو کم نیکی والا زیادہ نیکی والوں سے بڑھ کیسے گیا؟ وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہو گیا؟ تو بہت سمپل سا جواب ہے اس کا۔ حضرت قاری صاحب قبلہ خدا کی بارگاہ میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا، اللہ رب العزت نے انہیں خربوں کی دولت سے نوازا، اربوں کی دولت، خربوں کی دولت سے نوازا ہے، اور ہم نے خدا کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کیا۔ حضرت کی دولت کیا ہے؟ خربوں کی، اس خربوں میں سے 1 لاکھ خرچ کیا۔ میری استطاعت کیا ہے؟ میں 2 روپیہ کماتا ہوں، 1 روپیہ خدا کی بارگاہ میں خرچ کیا۔ اب آپ پرسنٹیج نکال لیجیے، جو 2 روپیہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اور جو خربوں میں سے 1 لاکھ خرچ کرتا ہے، جب آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں گے تو اس نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ قاری صاحب تو مائنس میں چلے گئے ہیں، کہ خربوں کی دولت ان کے پاس ہے اور اس خربوں کی دولت میں 1 لاکھ خدا کی بارگاہ میں دیا ہے، میرے پاس 2 روپیہ کی دولت ہے، میں نے 2 روپیہ میں سے 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا۔ اس لیے پروردگار عالم یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تم نے میری بارگاہ میں کتنا خرچ کیا، بلکہ اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کتنے میں سے کتنا خرچ کیا، کتنے میں سے کتنا خرچ کیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس کم ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں، آپ یہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ میرے پاس کم ہے، 2 ہی روپیہ ہے، ہم 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں کیا خرچ کریں؟ وہ سیٹھ ہے، امیر زادے ہیں، وہ لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کرتے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس کم ہے تو اسی میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیجئے۔ جن کے پاس زیادہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حساب سے خرچ کرے۔ ایک واقعہ سنیے کہ کم خرچ کرنے والا کبھی زیادہ خرچ کرنے والے پر کیسے بڑھ جاتا ہے۔ اسلام کا بہت ہی مشہور و معروف واقعہ غزوہ تبوک کا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے مال کی ضرورت ہے دین کو، تمہارے مال کی ضرورت ہے اسلام کو۔ صحابہ نے جب حضور کے اس فرمان کو سنا، جھومتے ہوئے خوشی میں سب اپنے اپنے گھر کو گئے۔ اللہ کے رسول نے ہمارے مال کو پکارا ہے، ہماری دولت کو پکارا ہے، حضور کے بارگاہ میں اپنی ساری دولت نچھاور کر دیں گے، اپنا سب کچھ پیش کر دیں گے۔ سب دوڑے اپنے اپنے گھر مال لانے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی بھی خدا کی بارگاہ میں مال لاتے، کیا 10,000 سواری کا انتظام حضرت عثمان غنی نے کیا۔ لڑنے کے لیے 10,000 گھوڑے، 10,000 اونٹ کی سواری کا انتظام حضرت عثمان نے کیا۔ اور اتنے پہ بس نہیں، 10,000 فوج کے راشن کا انتظام کیا۔ وہ راشن رکھے کہاں جائیں گے اس کا انتظام کیا، وہ راشن پکائے کہاں جائیں گے اس کا انتظام کیا۔ اور اتنے پر بس نہیں، بلکہ 7,000 دینار سونے کے
सिक्के अपने दामन में लाते हैं और हुजूर के कदमे नाज पर डाल देते हैं। जब 7,000 दिनार सोने के सिक्के हुजूर के कदमों में हजरत उस्मान ने डाल दिया, हुजूर भी उस सिक्कों को यूं उछालते हैं और खुश होकर के फरमाते हैं कि आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेक अमल करे या न करे, इस कुर्बानी के बदौलत अल्लाह ने हजरत उस्मान के लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे औरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने अशरफ नगर। वाह 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 वाह। वहीं पर हजरत उमर फारूक भी अपने घर को गए हैं, हजरत अबू बकर भी गए हैं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मेरी हमेशा यह तमन्ना रही कि नेकियों में हजरत अबू बकर से कैसे आगे बढ़ जाऊं, नेकियों में हजरत अबू बकर से कैसे सबकत कर जाऊं। मैंने पहले कहा था ना कि दौड़ो, एक दूसरे से सबकत करने के इरादे से दौड़ो, सब मिल करके अल्लाह की बारगाह में दौड़ो। हजरत उमर कहते हैं मेरी हमेशा यह तमन्ना रही कि मैं नेकियों में हजरत अबू बकर से कैसे आगे बढ़ जाऊं। जब ग़ज़वा तबूक के वक्त अल्लाह के रसूल ने दौलत को पुकारा है, हमारे माल का सवाल क्या है, तो उस वक्त मैं मालदार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त मालदार मुझसे ज्यादा नहीं थे। मेरे दिल में तमन्ना जाहिर हुई, मेरे दिल में यह ख्याल आया आज खत्ताब के बेटे के लिए गोल्डन चांस है, बहुत अच्छा मौका है कि आज उमर नेकियों में अबू बकर से आगे बढ़ जाए। यह इरादा लेकर के दौड़े हैं हजरत उमर अपने घर में। जितना कुछ था घर में, जितना सामान था, सबको एक जगह जमा करते हैं और उसको 2 हिस्से में तकसीम कर देते हैं। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ते हैं और एक हिस्से की गठरी बनाते हैं और अपने सर पर रख करके इस इरादे से घर से निकलते हैं कि आज खत्ताब का बेटा उमर अबू बकर से नेकी में आगे बढ़ जाएगा, अबू बकर से नेकी में आगे बढ़ जाएगा। इतने में क्या देखते हैं कि उधर से हजरत अबू बकर भी एक छोटी सी गठरी लेकर के अपने सर पर रखे हुए आ रहे हैं। हजरत उमर की निगाह जब हजरत अबू बकर की गठरी पर, छोटी गठरी पर पहुंचती है और खुशी में झूम जाते हैं, दिल में कहते हैं आज तो उमर बाजी मार गया, आज तो उमर बाजी मार गया, आज उमर अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाएगा। ये दोनों शेखैन जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे, अपनी अपनी गठरी को हुजूर की बारगाह में रखे हैं, तो हुजूर ने जो सवाल किया है ना उस वक्त, उस सवाल ही से हजरत उमर की खुशियों पे पानी फिर गया। इस मौके पर क्या सवाल होता है? अभी आपकी मस्जिद की बुनियाद डली, आपने बंद लिफाफे में कुछ रकम लाया और कारी साहब के पास दे दिया हाथ, तो कारी साहब क्या पूछेंगे कि इसमें कितना है? ना पूछेंगे। आपने चंदा दिया बंद लिफाफे में, कारी साहब के हाथ पे दे दिया, कारी साहब आपसे क्या सवाल करेंगे कि कितना लाए हो? ये तो नहीं ना पूछेंगे कि अपनी अलमारी में कितना छोड़ करके आए, अपने बैंक में कितना जमा करके आए हो। अगर हजरत ये पूछ ले कि अलमारी में कितना छोड़ करके आए हो, घर में कितना छोड़ करके आए हो, तो जो लिफाफा आप दिए हैं वो भी वापस लेकर के जेब में रखकर इस इरादे से निकलेंगे, लगता है हजरत की नजर मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बिजनेस और मेरे रुपये पैसे पे है। इस मौके पर सवाल ये होता है कि कितना लाए हो, ये सवाल नहीं होता है कि कितना छोड़। लेकिन जब हुजूर ने सवाल किया है ना, तो हजरत उमर अपने सर को झुका जाते हैं और दिल ही दिल में कहते हैं ऐ खत्ताब के बेटे, तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि तुम नेकी में हजरत अबू बकर से आगे बढ़ जाओ। सवाल सुने अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ऐ उमर अपने अहलो अयाल के लिए क्या छोड़े हो? ये नहीं पूछा कि गठरी में कितने लाए, सवाल करते हैं अपने घर वालों के लिए क्या छोड़े हो? हजरत उमर अपने सर को झुकाए हुए अर्ज करते या रसूल अल्लाह, घर में जितनी चीजें थी सबको इकट्ठा किया, जमा किया, 2 हिस्से में तकसीम किया, एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ दिया, एक हिस्सा आपकी बारगाह में लेकर के आया हूँ। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक से सवाल करते हैं, ऐ अबू बकर बताओ तुमने अपने घर में क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे घर में जितनी दौलत थी, जितना सामान था, जो
کچھ تھا سب کو ایک جگہ جمع کیا اور اس گٹھری میں رکھا اور اس گٹھری کو اوپر پر اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لے آیا اپنے گھر کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے اگر کچھ چھوڑا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا واہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا اتنے میں سدرہ کے مکی حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کے ابو بکر کو سلام کہا ہے سلام اور آپ کے ابو بکر سے یہ پوچھا ہے کہ آپ اپنے ابو بکر سے یہ پوچھیں کہ ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں جب حضور نے ابو بکر سے یہ سوال کیا کہا کہ ابو بکر تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور تم سے یہ پوچھا ہے کہ تم اپنے رب سے راضی ہو یا نہیں یہ سن کر حضرت ابو بکر کی چیخیں نکل جاتی ہے ابو بکر راضی کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ گوار ہیں آپ گوار ہیں آپ گوار ہیں ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے حالانکہ قربانی سب کی قبول ہوئی حضرت عثمان نے کتنی بڑی قربانی دی 10,000 فوج کا انتظام کیا 10,000 فوج کی سواری کا انتظام کیا 10,000 فوج کے راشن کا انتظام کیا 10,000 فوج کے راشن بنیں گے کہا اس کا انتظام کیا قربانی حضرت عمر کی بھی قبول ہوئی حضرت عثمان کی بھی قبول ہوئی حضرت علی کی بھی قبول ہوئی کتنے صحابہ غزوہ تبوک میں حصہ لیے ہیں سب کی قربانی قبول ہوئی ہے لیکن بتاؤ کہ ان تمام صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب الہی کون بنے سلام رب کا کس کے لیے آیا ہے رب کس سے راضی ہوا ہے تو آپ یہی کہیں گے وہ چھوٹی سی گٹھری لے کر کے اور اپنے گھر کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دینے والے حضرت ابو بکر کے لیے سلام آیا ہے اور حضرت ابو بکر کے لیے یہ پیغام آیا ہے کہ ابو بکر تو اپنے رب سے راضی ہے یا اس لیے آپ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ آپ کے پاس 10 روپیہ ہے تو اس 10 روپیہ میں 5 ہی روپیہ صحیح لیکن اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے وہ اس حساب سے رب کی بارگاہ میں خرچ کرے لیکن خوشحالی ہو یا تنگی ہو کسی بھی حال میں سخاوت رکنی نہیں چاہیے نفاق فی سبیل اللہ رکنا نہیں چاہیے آپ نے بڑی محبت بڑی لگن سے اپنی قادری مسجد کی بنا ڈالی ہے تعمیر کیا ہے بنا ڈالی ہے بنیاد رکھی ہے اب اس کی تعمیر کی ذمہ داری اہل بستی پر ہے یہاں کے لوگوں پر ہے اس لیے آپ اس مسجد کی تعمیر کے لیے اپنے دل کو کشادہ کر دیں اپنی سخاوت کے دریا کو بہا دیں اور جتنی سی جلد سے جلد ہو سکے آپ اس مسجد کی تعمیر کو مکمل کر دیں اور یاد رکھیں جنت اسی کے لیے ہے جو متقی ہے اور متقی وہی ہے جو خوشی اور بدحالی میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کم ہے کم خرچ کریں زیادہ ہے زیادہ خرچ کریں انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ السلام علیکم